علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہو، فتنوں کی کثرت ہو، تو اگر عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے تو وہاں پر بھی جائے اور وہاں پر اس عالم کی صحبت اختیار کرنا، اس کے پاس وہاں جانا، یہ اس پر لازم ہے۔ وہ اس پر لازم ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر جانا کتنا دشوار ہے، اور پھر وہاں سے اترنا اس میں کتنی دشواری ہے۔ فرمایا لیکن اس دشواری کو وہ برداشت کرے، اس مشقت کو وہ برداشت کرے، لیکن اس پہاڑ پر چڑھ کر محنت کر کر وہاں جا کر اس عالم کی صحبت اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنوں سے جو عالم آگاہ ہے وہ اسے بھی آگاہ کرے گا، تاکہ یہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو فتنوں سے بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اللہ رب العالمین نے ان کو علم سے نوازا ہوتا ہے، فتنوں سے وہ آگاہ ہوتے ہیں اور فتنوں کی ان کو پہچان ہوتی ہے، اور جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی فتنے میں پھنس جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں پھر۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اب لوگ اکثر فتنے میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ علم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بول رہا ہوتا ہے، زیادہ الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، جس کے الفاظ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، جو پروفیشنل نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کو بولنا اچھا آ رہا ہوتا ہے، جس کو بولنے کا ڈنگ ہوتا ہے، جسے کہ دیکھو یہ بہت بڑا عالم دین، اگرچہ وہ بیچارے ایک سطر بھی وہ عربی عبارت پڑھ ہی نہیں سکتا ہو، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، نہ اصول تفسیر پتا، نہ اصول حدیث پتا، نہ وہ اصول فقہ سے واقف ہے، نہ لغت سے، نہ صرف سے، کسی چیز سے بھی واقف نہیں، بس اسے صرف بولنا آتا ہے، حتیٰ کہ ناظرہ قرآن کریم بھی وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا، لیکن لوگ اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے اپنا عالم سمجھتے ہیں، لوگ اسے اپنا مفتی سمجھتے ہیں۔ یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کہ جو علماء کرام ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں، اور ان کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے لکھا ہے۔ امام ابن سیرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا مات العالم وقع فی الاسلام سلمۃ، فرمایا کہ جب کوئی عالم دین فوت ہو جاتا ہے اسلام کے اندر ایک دراڑ واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ ایک ایسی دراڑ ہے، فرمایا کہ کوئی چیز اس دراڑ کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز قیامت کے دن تک۔ ایک عالم کا موت ہو جانا، ایک عالم کا دنیا سے چلا جانا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اسلام میں ایک دراڑ ہے، اور یہی وجہ دارالقطنی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مشہور شاگرد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول کہ ان سے کسی نے پوچھا، کہا کہ لوگوں کی، عوام کی یہ ہلاکت کب ہوتی ہے، ان کی ہلاکت کب واقع ہوتی ہے؟ کہا کہ اس وقت اذا مات عالمہم، جب ان کا عالم فوت ہو جاتا ہے۔ جب ان کا عالم فوت ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ ان کی بربادی اور ہلاکت کی ابتدا ہوتی ہے، کہ جب ان میں ایک عالم تھا وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ عالم دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، جو ان کو فتنوں سے آگاہ کرتا تھا، جو فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے اس عالم کی اتنی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہی وجہ ہے جو علم آپ کو علماء دیں گے وہ کوئی اور نہیں دے گا۔ کوئی عام آدمی وہ قرآن کی کسی عام آیات کو اٹھا کر وہ آپ کو اس کے مطلق اور اس کے عموم کا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، تخصیص کی کوئی آیات ہے
جو اس کی تخصیص کرتی ہے اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا، بس وہ لوگوں کو وہ مسئلہ بیان کر دے گا، غلط بیان کر دے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آج لوگ ان لوگوں کو اپنا عالم اور اپنا رہنما، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، جن کو بولنا آتا ہے وہ اچھا بول لیتے ہیں، جن کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو یا وہ انگریزی بولنا جانتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الناس رؤوسا جهالا لا فصيلوا فافتوا بغير علم قد ضلوا فاضلوا۔ فرمایا کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے ان کو چھین لیا جائے، لوگوں کے سینوں سے انہیں باہر نکالا جائے، لیکن فرمایا علم جو اٹھایا جائے گا اس کی صورت یہ بنے گی کہ اللہ رب العالمین علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا تو علم ان کے ساتھ ہی اٹھ جائے گا، علم ان کے سینوں میں ہی ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ اور لوگ کیا کریں گے اس وقت؟ لوگ اپنے جہلا کو، اپنے وڈیروں کو، جن کو اچھا بولنا آتا ہو یا جو بڑے ہیں علاقے کے، وہ ان کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنا شیخ الحدیث سمجھیں گے، سارے مسائل ان کے پاس لے کر جائیں گے، شرعی مسائل کا حل بھی ان سے پوچھیں گے، اور پھر وہ انہیں فتوے دیں گے بغیر علم کے۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کی پہچان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ من الحرب۔ فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست، میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچایا، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ کا اعلان ہے اس کے ساتھ علی الاعلان جنگ ہے، اس علی الاعلان جنگ کے لیے مد مقابل ہو گئے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر اس سے مراد ولی سے مراد اگر عالم دین نہیں تو کوئی نہیں ہے، اگر عالم دین وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آج دیکھیں وہ بیٹھ کر بس ان کا مقصد یہی ہوتا ہے ان کے عیوب کو چھپائے۔ ہاں اگر اس میں کوئی مسئلہ بھی ہے، اگر ان کے کوئی عیب کا تعلق ان کی ذات سے ہے تو ان کی اصلاح کی جائے، اور اگر وہ ذات سے نہیں ہے بلکہ کوئی علمی شرعی مسئلہ ہے تو علماء، بڑے کبار علماء موجود ہیں، ان کے پاس اس مسئلے کو لے کر جائے اور وہ اس کا حل نکالیں گے۔ وہ جو فتویٰ لگا رہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن یہ عوام کو حق نہیں پہنچتا، یہ عوام کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا جتنی بھی ہے، جتنی یہ آپ کو معلومات تو دے گی، لیکن آپ کو صحیح علم نہیں۔ صحیح علم آپ کو اگر حاصل ہوگا وہ علماء سے ہوگا۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیے گا آپ کہ صحیح علم علماء کے بغیر آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کی جو ہے سمجھ ہونی چاہیے کہ صحیح علم آپ کو کون دے گا۔ اور آج یہ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک دور چل پڑا ہے کہ جسے ایک لفظ بھی آ جاتا ہے اسے ممبر اور محراب پہ بٹھا دیے جاتے ہیں، ممبر بھی اسی کا ہے، محراب بھی اسی کا ہے، اور وہ کرسی بھی اسی کی ہے، وہاں بیٹھ کر اسے جو منہ میں آتا ہے بولنا ہے، کیونکہ اس کو بولنا اچھا آتا ہے۔ لیکن یہ علماء محدثین کے ہاں یہ رواج نہیں تھا۔ امام ابن سیرین کا مشہور قول، اور بعض نے کہا امام حسن بصری کا بھی یہ قول ہے، بعض نے عبداللہ بن عباس کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی، بعض نے کسی اور کی طرف بھی نسبت کی، بہت سارے اس قول کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ اور مشہور امام ابن سیرین کا یہ قول کہ کیا فرمایا کہ اس وقت جب دور میں کوئی بھی نیا بندہ آتا، وہ مسائل بیان کرنے لگتا، کتاب و سنت بیان کرنے لگتا، تو اسے وہ کہا کرتے سمو علی رجالکم، خاموش ہو جاؤ، پہلے یہ بتائیے کہ تم آئے کہاں سے ہو، اپنا سلسلہ رجال تو سناؤ کہ تمہارے شیخ کون ہے، تمہارے شیخ کے شیخ کون ہے، ان کے شیخ کون ہے، ان کے اساتذہ کون ہے۔ اوپر تک یہ جو سند چلتی ہے، آپ اپنی سند کے بارے میں، اپنے رجال کے بارے میں تو ہمیں بتائیے، لیکن آج پوچھنے والا کون ہے؟ کیونکہ آج تو بس آپ کو پتہ ہے بڑی آسانی سے بٹن دبانا ہے، شیئر کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک ذہن یہ بن چکا ہے کہ بھائی بات تو شیطان نے صحیح کی تھی، پیغمبر نے اس کی تصدیق کی، تو جب شیطان کی صحیح بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی کیوں نہیں؟ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ بہت ہی غلط ہے، اور اسی نے لوگوں کو تباہ کر دیا، تباہی کی طرف لے آیا۔ محدثین کے بالکل اصول کے خلاف ہے یہ۔ وہ کہا کرتے تھے سمو علی رجالکم، اگرچہ وہ صحیح بات کر رہا ہے، کہتے تھے رک جاؤ، کتاب و سنت کی تو بات کر رہے ہو لیکن اپنا سلسلہ رجال تو سناؤ۔ یہ صحیح بات کرتے کرتے کہ ایسا نہ ہو پتہ چلے کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے جو عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پہلے علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔